اللہ اللہ اللہ۔ اگر نماز میں جنت کی یاد سے یا دوزخ کی یاد سے بلند آواز سے آہ اوہ کرے تو فقہاء کرام کے نزدیک نماز جائز ہے یا نہیں؟ صورت میں نماز کی جگہ سے ہٹ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ یعنی یہ کیفیت اس پر طاری ہو اور نماز کی جگہ سے بھی آگے چلے جائیں یا پیچھے آ جائیں تو جواب دیا جاتا ہے ذکر جنت یا دوزخ پر اگر یہ طاری ہو اور آہ اوہ اوف وغیرہ ہما الفاظ زبان سے نکلیں گے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر دو قدم ایسی حالت میں آگے یا پیچھے ہٹ بھی گیا جب بھی حرج نہیں ہے۔ در مخرار میں ہے کہ لال ذکر جنت اور نار، یہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 میں وجد کی حالت میں دوران نماز چلنے کو بھی ایک دو قدم آگے پیچھے جانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ آئیے ایک اور بھی حوالہ سنتے ہیں۔ ظفر احمد عثمانی جو دیوبند کے بہت بڑے ہیں اور عبدالکریم دیوبندی، وہ دونوں لکھتے ہیں ضلع بری سال میں بعد چشتیہ طریقہ کے درویش گاہے بگاہے چیخیں مارتے ہیں اور یہ حال نماز میں زیادہ ہوتا ہے، کبھی ہا ہو کر کے چیخ مارتے ہیں۔ ان کے عجیب آواز سن کر اجنبی آدمی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ نماز میں بھی کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، کبھی کود کر اوپر کی جانب اٹھ جاتے ہیں جس سے دونوں پاؤں زمین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کبھی قراءت یا تحیت کے چند الفاظ بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں اور پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ یہ افعال ہم سے بلا اختیار سرزد ہوتے ہیں، لہٰذا دریافت طلب امر یہ ہے کہ شریعت کی روح سے افعال مذکورہ درست ہیں یا نہیں، اور ان درویشوں سے بیعت ہونا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ وہ ان کی زبان سے ہا ہو نکلتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ نماز میں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں اور کبھی کود کر اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ان کے دونوں پاؤں بھی زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، کبھی قراءت التحیات کی چند الفاظ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بے اختیار ہے۔ اس کے بارے میں کیا حال حکم ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں اگر واقعی بے اختیار بحالت اضطرار ان سے یہ حرکات صادر ہوتی ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں غلبہ حال کہتے ہیں تو چیختے چلاتے اور قہقہہ مارنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ قراءت یا تحیات سے کسی قدر بلند آواز سے پڑھنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، خواہ جان بوجھ کر، جبکہ یہ درویش تو مجذوب و بے خبر ہے۔ امام کی قراءت سے متاثر کروانے والے سے بھی نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ حاشیہ تحتاوی میں ہے کہ نماز اس وقت ٹوٹے گی جب کسی سے حروف صادر ہو اور کنٹرول کر سکنے کے باوجود نہ روکا رہا، البتہ اگر روکنے پہ قادر ہی نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، جیسے کانسنے والے مریض کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ جواب اس وقت ہے جب یہ حرکات بالاضطرار صادر ہوتے ہیں اور ان کو ہوش باقی نہ رہا ہو۔ اگر ہوش بھی سلامت نہیں اور اس وجہ سے اور اس درجہ بھی خبری ہو کہ اگر ریح بھی خارج ہو جائے تب بھی ان کو خبر نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی، اور جس کے ان حرکات سے نمازی ڈرے اس کو غلبہ حال کے وقت جماعت میں شامل نہ ہونا چاہیے۔ رہا مرید ہونا تو اگر یہ لوگ متبع شریعت ہوں اور کسی شیخ محقق سے مجاز یا خلیفہ ہوں تو اس سے بیعت ہونا بھی جائز ہے۔ امداد الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 تا 168، ملخصاً زکریا بک ڈپو دیوبند ضلع سہارنپور، ظفر احمد عثمانی دیوبندی اور عبدالکریم دیوبندی نے یہ فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ یعنی اتنی وجد جو ان درویشوں کو ہوتا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام حجت الاسلام محمد ابن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ بھی چاروں مذاہب میں مقبول ہے، اپنی کتاب احیاء علوم الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 مقام ثالث من السماع پر بیان کرتے ہیں کہ وجد کی حالت میں کپڑے پھاڑنے کے بارے میں لکھا ہے وَلَا يَبْعَدُ أَن يَغْلِبَ الْوَجْدِ بِحَيْثُ يَمْزِقُ صَوْبَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي لِغَلَبَةِ سُكْرِ الْوَجْدِ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات بعید نہیں ہے کہ وجد اس قدر غالب ہو جائے کہ اپنے کپڑے پھاڑے سکر اور وجد کی غلبی کی وجہ سے، اور اپنی حالت کو سمجھے بھی نہیں یا سمجھتا ہے مگر مجبور شخص کی طرح بن جاتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول اور قدرت نہیں رکھتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں ایک اور بھی روایت نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرمایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شبلی اپنی مسجد میں رمضان کی مہینے کی ایک رات امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب امام نے یہ آیت پڑھی
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے چیخ ماری کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور ان کے لطائف نے تیزی کے ساتھ حرکت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، چیخ بھی وجد کی حالت ہے اور چہرہ سرخ ہونا بھی وجد کی ایک حالت ہے، اور لطائف تیزی کے ساتھ حرکت شروع کرنا بھی وجد کی ایک حالت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، تو ذکر میں کیا پاگل پن بھی اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے حدیث شریف سماعت فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لن یؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، تم میں سے ایک بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ لوگ اسے مجنون نہ کہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں وہ ایسے ہو کہ جیسے مجنون کی طرح ہو۔ اسی طرح ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کر لیا کرو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ تو پاگل ہو گیا۔ اس پر اللہ رب العزت کے ذکر کے دوران کیسی حالت طاری ہو جاتی ہے، تو پاگلوں کا ہے۔ یہ دونوں احادیث کن کن راویوں نے کن کن کتابوں میں روایت کی ہے؟ الکنز الثمین فی فضیلت الذکر صفحہ نمبر 93 میں، المسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68، صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99، المسند ابو الاعلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521، اسی طرح دیلمی للفردوس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72، اسی طرح بہقی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 میں، اسی طرح الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256، اسی طرح ابن معین التاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413، اسی طرح مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75، اسی لیے کشف الخفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187، قرطبی تفسیر قرطبی لجامع احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197، اسی طرح تبلیغی نصاب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے باب فضائل ذکر میں حدیث نمبر 15، اور ابن کثیر تفسیر قرآن عظیم الشان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 میں یہ احادیث ذکر کی ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تجھے پاگل کہیں، اور یہ الحمدللہ وجد والوں کو لوگ یہی خطاب دے دیتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی سماعت فرمائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا اللہ ذکرا یقول المنافقون انکم تراؤون، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں گے۔ سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، بھائی فلان جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا نوجوان ہے اور وہ اپنی جسم کو ایسے حرکت دیتے ہیں گویا لوگوں کو دکھلاوا کر رہا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ منافق کہیں کہ یہ تو ریاکار ہے۔ کنز الثمین فی فضیلت الذکر والذاکرین صفحہ نمبر 94، طبرانی المعجم الکبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181، ابن رجب نے جامع العلوم والحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448، اور ابن کثیر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496 میں، فیض القدیر کی شرح مناوی اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارک کو نقل کیا۔ اسی طرح سیف المقلدین صفحہ نمبر 537 میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، قادری حضرات بھی کہیں گے نا کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ قادریوں کو کوئی وجد ہو جاتا ہے، تو میں پہلے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کچھ محافل کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ ان کے محافل میں سے تو لوگ مر جاتے تھے وجد کی وجہ سے۔ فرماتے در وقت کہ ان حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ بکرسی بر میں آد بانواع علوم تکلم میں کرد و حاضران ہم از مشاہدہ غیبت و عظمت ساکت و سامت میں بدن ناگاہ درمیان کلام میں فردود مضل قال وعاطفنا بالحال، ان گفتن و در مردم استراب و وجد و حال درمیان بدن، یکی درگیریہ و فریاد میں درآمد و دیگر جامہ پارہ میں کرد و راہ صحرا میں گرفت و دیگر بے ہوش میں افتاد و جان میں امداد و وقتها بودی کہ از مجلس واضح ان حضرت
جنازہ بیرون میں آمد از جہت غلب شوق و حیبت و تصرف و قہرمان عظمت و جلال او. آپ فرماتے ہیں سیف المقلدین علی عناق المنکرین صفحہ نمبر 537 میں، اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی کرسی پر تشریف فرما ہوتے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، اور ہر علوم پر خطاب فرماتے. حاضرین سب کے سب ہیبت و عظمت و مشاہدہ کی وجہ سے ساکت اور خاموش رہتے. اچانک خطاب کے دوران غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ قال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف پلٹ گئے. اتنا کہنا ہوتا کہ لوگ وجد اور حال میں آتے اور لوگوں نے رونا اور فریاد شروع کرنا ہوتا، اور کچھ نے اپنے کپڑے پاڑنے شروع کیے اور کچھ بے ہوش ہو جاتے اور کچھ کی روح پرواز کر گئی. اور ایسے مواقع بھی آئے کہ لوگوں کے جنازے بھی اٹھتے. وعظ کی مجلس سے شوق کی غلبے اور ہیبت کی وجہ سے تصرف اور قہرمانی عظمت و جلال آپ کی شخصیت کی وجہ سے وجد طاری ہو جاتا. معلوم ہوا کہ حضرت غوث الثقلین کے دربار میں بھی وجد آ جاتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لفظ بیان فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں آنجا کے زاہدان بہزار اربعین رسند، آنجا کے زاہدان بہزار اربعین رسند مستی شراب عشق بیک آہ میں رسد. آپ فرماتے ہیں جہاں پر زاہد 1000 چلوں کے بعد جس مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پر شراب عشق کی مست جو ہے وہ ایک آہ میں پہنچ جاتے ہیں. آہ جب لگاتے ہیں تو وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی وجد میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب زاہد 1000 چلے کاٹنے کے بعد جس مقام پر پہنچ جاتا ہے، وہاں پر ایک مست شراب عشق خداوندی وہ ایک آہ تک اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح لوگ یہ سمجھیں گے نا کہ صیفیوں کو ہی وجد ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا. تو آئیے یہ بھی حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قادریوں کو بھی وجد ہوتا ہے، سہروردیوں کو بھی وجد ہوتا ہے، اسی طرح نقش بندیوں کو بھی اور چشتیوں کو بھی وجد ہوتا ہے. آئیے شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اپنے مکاتیب شریف مکتوب نمبر 58 صفحہ نمبر 75 میں فرماتے ہیں اگر چشتیس، اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ میں چشتی ہوں تو کیا ہے؟ الصحبت او ذوق و شوق و گرمی و بیتابی دل و ترک و تدریج حاصل گردد. اگر وہ چشتی ہے، آپ جس شیخ سے بیعت ہیں، اگر وہ چشتی سلسلے میں ہے تو ان کی صحبت سے تجھے ذوق ملے گا، شوق ملے گا، آپ کے اندر حرارت اور گرمی آئے گی، اور بیتابی دل، آپ کا دل بیتاب ہو کے دھڑکنے لگے گا. وہ ترک و تجرید حاصل میں گردد، آپ دنیا کو ترک کرو گے اور مجرد رہنا پسند کرو گے. اور اگر قادریت، اگر وہ بندہ قادری ہو تو پھر کیا ہوگا؟ صفائے قلب و مناسبت بعالم ارواح و ملائکہ و از گزشتہ و آئندہ علم نقد او شود. تو پھر ان کو صفائے قلبی ملے گی. اگر آپ کسی قادری بزرگ سے بیعت ہوں گے تو آپ کو صفائے قلبی ملے گا، اور آپ کی نسبت عالم ارواح والوں کے ساتھ تعلق ہوگی، ان کے ساتھ، اور ملائکہ اعظام کے ساتھ آپ کی نسبت ہوگی، اور گزرے ہوئے واقعات اور آنے والوں سے اللہ رب العزت تمہیں علم عطا فرماتا رہے گا. اور اگر نقش بندی، اگر وہ نقش بندی، آپ نقش بندی کسی شخص سے بیعت ہو تو پھر کیا؟ حضور و جمعیت و نسبت یاداشت و بی خودی و جذبات و واردات دست حد. پھر آپ پر حضور باطن، جمعیت باطن، نسبت یاداشت یعنی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اور کبھی کبھار تم پر بی خودی کی کیفیت بھی آئے گی، وجد جو آئے گا، وہ جذبات و واردات، جذبہ کشش لطائف آپ کی ہوں گی، واردات اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات کا ورود بھی ہوگا آپ پر. اور اگر مجددیت، اگر ایک بندہ نقش بندی بھی ہے اور نقش بندیت کے ساتھ ساتھ وہ مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے میں ہے، تو آنچ در لطائف فوقانیہ کیفیات و صفات و لطائف نسبت باطن و انوار و اسرار کی در طریقہ مجددیہ مقرر است پیدا شود اگر در صحبت او ان احوال ظہور نہ کند توان گفتہ. فرماتے اگر مجددی ہے تو یہ جو نقش بندیوں کو جو کچھ حاصل ہو جاتا ہے یہ بھی ان کو حاصل ہوگا، اور جو کچھ طریقہ مجددیہ میں ان کے لیے مقرر ہے، یعنی وجد و کیف و حال و علوم و اسرار و دقائق، یہ بھی ملتے جائیں گے. تو فرماتے اگر نقش بندیوں کے پاس آئے اور یہ چیز نہیں ملی، چشتیوں کے پاس گئے اور وہ چیز نہیں ملی، قادریوں کے پاس گئے اور وہ چیز نہیں ملی، تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں صحبت نیکان ز جہان دور شد خانہ اصل خانہ زنبور شد. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ صحبت جو نیکوں کا ہے وہ دنیا سے اب اٹھ گیا ہے، اور خانہ اصل یعنی جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کا چھتا خالی ہو گیا اور کاٹنے والے ڈنبروں کا چھتا بن گیا۔ اچھا جناب، ایک اور حوالہ بھی اس بندے کا حوالہ کہ جو اہل سنت والجماعت کی مخالف بھی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت جو علماء ہے ان کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو نظریات ہے وہ نظریات عامت المسلمین اور عامت العلماء کی نظریات سے ٹکراتے ہیں۔ نام ان کا ہے ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کو پوچھتے ہیں کہ ابن تیمیہ تو وجد کے بارے میں کیا کہتا ہے، وجد ہے یا نہیں ہے؟ مجموعۃ الفتاویٰ جو ابن تیمیہ کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 پر لکھا ہے وَمَا يَحْصُلُ عِنْدَ السِّمَاعِ وَالذِّكْرِ الْمَشْعُورِ مِنْ وَجْلِ الْقَلْبِ وَدَمْعِ الْعَيْنِ وَإِقْشَعْرَارِ الْجَسَدِ فَهَذَا أَفْضَلُ الْأَحْوَالِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَأَمَّا الْإِضْطِرَابُ الشَّدِيدُ وَالْغَشِّ وَالْمَوْتُ وَالصَّيْحَاتُ فَهَذَا إن كان صاحبه مغلوبا عليه لم يلم عليه كما قد كان يكون في التابعين ومن بعدهم فإن منشأه قوة الورود على القلب مع ضعف القلب والقوة والتمكن أفضل كما هو النبي صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ کچھ جو حاصل ہوتا ہے سماع اور ذکر مشروع کے وقت، دل کا خوف اور آنکھوں سے آنسو بہنا اور بدن کا لرزنا، یہ سب کے سب اچھے احوال ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اس پر ناطق ہے۔ جو کچھ شدید اضطراب اور بے ہوشی اور وفات پا جانا اور چیخیں مارنا مغلوب الحال ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں، جیسا کہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد اولیاء اللہ کے احوال تھے۔ اسی لیے اس کا منشا وہ قوت واردہ ہے جو ان کی دل پر وارد ہوتی ہے، حالانکہ ان کا دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے۔ تمکین جو تلوین کے بعد حاصل ہوتی ہے یہ افضل ہے، جو اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تمکین کا حال تھا۔ یہ وجد اور حال اور کیفیت، بے ہوشی، اضطراب، وفات پا جانا اور چیخیں مارنا، یہ کون ثابت کر رہا ہے؟ وہ شخص جو اہل سنت والجماعت کی مخالف ہے، ابن تیمیہ، وہ بھی وجد کو مانتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا وجد والوں پر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجد والے جو ہے ان کو 10 میٹر بلند دیوار پر بٹھا دیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ان کو توجہ کریں یا جو بھی آپ کرنا چاہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں وجد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بالکل جناب، وہاں بھی وجد ہوتا ہے ان کو۔ 20 میٹر تو کم ہے، لوگ تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ان کو توجہ کی جاتی ہے تو ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ وجد جو ہے یہ ضروریات میں سے ہے، جس کو وجد نہیں ہوتا تو پھر ان کا تصوف خالی ہے۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وجد کے مراتب ہوتے ہیں، اور وجد کی مراتب میں سے یہ مرتبہ بھی ہے کہ کسی کو رونا آ جاتا ہے وہ تڑپتا پڑکتا نہیں ہے، کسی کا قلب جو ہے وہ دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے، ظاہری جسم کچھ نہیں ہوتا، کسی کی رونگٹیں کڑی ہو جاتی ہے، کسی کو قلب میں حرارت مل جاتی ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی کڑے ہو جاتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے، اور ان ساری حالتوں کو میں نے ان کتابوں کے حوالوں سے آپ کو ثابت کر کے دیا ہے۔ فلہذا اگر کسی کو ان کیفیات میں سے کوئی کیفیت نہ ہو، صرف دل کی خلش ہو، دل میں ان کو درد محسوس ہو، دل میں ان کو حرارت اور گرمی محسوس ہو، اچانک ان کی رونگٹیں کڑی ہو جائیں، تو یہ بھی وجد کے حالات میں سے ہے، یہ سارے بھی محمودہ حالات